بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ۔ سورج چاند، تکلیفیں، حمزہ و عمر، یہ ایک انگلی پر ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ اب 7 نمبر انگلی پر حفاظت، بائیکاٹ، حج میں دعوت، یہ 3 موضوعات رہیں گے اس سبق میں انشاءاللہ۔ پہلا حصہ حفاظت پر اتفاق بنو ہاشم اور بنو مطلب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو کہ مسلمان نہیں تھے، ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ مکے کے لوگ ان کے بھتیجے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندانوں کو جمع کیا۔ کہا کہ بھتیجے کی حفاظت کا جو کام وہ اب تک تنہا انجام دے رہے تھے، اب اسے سب مل کر کریں گے۔ عرب کی خودداری کے پیش نظر ابو طالب کی اس بات کو دونوں خاندانوں کے مسلم و غیر مسلم سبھی لوگوں نے قبول کر لیا۔ صرف ابو لہب نے اس کام میں ساتھ دینے سے انکار کیا، اور اس نے قریش مکہ کا ساتھ دینا پسند کیا، حالانکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اسباق و عمل، نیکی کے اور دعوت دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ٹیم بنا کر کام کریں، خاندان کے افراد کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں، جیسے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، اور چنانچہ ان سب نے عزم کیا کہ وہ اللہ کے نبی کی حفاظت کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم بھی ٹیم بنا کر جماعت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور اللہ نے جماعت کے ساتھ مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ بائیکاٹ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا۔ قریش نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو خطرناک جنگ چھڑ جائے گی۔ اس لیے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر انہوں نے بائیکاٹ کا ظالمانہ معاہدہ بنایا۔ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ مکہ کے مشرک لوگ بنو ہاشم و بنو مطلب والوں سے نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ کوئی خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، اور نہ ہی ان سے بات چیت کریں گے، نہ ہی کوئی رعایت کی جائے گی، اور نہ ہی صلح کی جائے گی۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کر دیا جاتا۔ یکم محرم سن 790 میں یہ تحریر لکھی گئی اور اسے کعبہ کی چھت سے لٹکا دیا گیا۔ ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں مقیم ہو گئے۔ اس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 3 سال تک نہایت ہی سخت حالات میں زندگی گزاری، جس کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ اسباق و عمل، دین کا ساتھ دینے کے لیے مختلف لوگوں کو تیار کیجیے۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں مشکل آئے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ صبر کرنے کی توفیق دے۔ حج میں دعوت و تبلیغ، اس 3 سالہ بائیکاٹ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دینی جذبے کو کم نہ کیا۔ لوگ حج کے لیے جب عرب کے کئی مقامات سے آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اکثر قبیلوں کا جواب انکار ہی کا ہوتا تھا، لیکن آپ مسلسل اپنے عمل میں لگے رہے۔ اسباق و عمل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں بھی دعوت کا کام جاری رکھا۔ انسان کے اختیار میں دین کی دعوت دینا ہے، ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہے ہدایت دینا نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ دعوت دین کے مواقع تلاش کیجیے اور نئے اور بہتر طریقوں سے دعوت پیش کیجیے، چاہے وہ آمنے سامنے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو۔ ہر ہفتے اس کے لیے کچھ وقت اور پیسہ بھی نکالیے۔ موقع تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی حج کے موقعوں پر اور مختلف قبیلوں میں جا کر دین کی دعوت پیش کرتے، اسی طریقے سے ہمیں بھی بہت سے موقع ملتے ہیں جہاں پر ہم دین کی دعوت کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ان طریقوں کو دیکھ کر اس کا بہتر سے بہتر استعمال کرنا چاہیے، اور آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ قرآن، نزول کے اعتبار سے قرآنی پاروں کے 4 بڑے حصے۔ تیسرے دور میں یہ 20 صورتیں نازل ہوئیں 6 پاروں کے برابر۔ یہ صورتیں ان سخت حالات میں ایک طرف قریش کے اعتراضات کا بہترین جواب بھی ہیں،
دوسری طرف صحابہ کرام کے ایمان کو زبردست مضبوط کرتی ہیں اور آخرت کے وعدوں پر یقین کو بڑھاتے ہوئے قربانی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ ہم آج بھی اور ہر دور میں ان صورتوں سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہیں سمجھ کر پڑھیے کہ آخر ان صورتوں میں ایسا کیا تھا کہ اس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئیں جب صحابہ کرام اور اللہ کے نبی پر زبردست آزمائشیں آ رہی تھیں، اور آپ لوگ اپنے دعوتی مشن سے جڑے ہوئے تھے اور اس کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اس وقت ان صورتوں میں کیا باتیں تھیں جس سے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو ایک تقویت ملتی تھی اور وہ دعوت دین کے کام میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے؟ حدیث: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی زندگی کو دیکھتے تھے جو سیرت کی کتابوں میں ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ادب، شوق اور اہتمام سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں۔ اعادہ: